آج کے صوفی اسلام میں اور پرانے زمانے کے صوفی اسلام میں کیا فرق ہے؟ کیوں لوگ یہ بات اٹھاتے ہیں کہ جو صوفی اسلام ہے وہ غلط ہے؟ صوفی غلط چیز بالکل بھی نہیں ہے. جو صوفیہ جو تھے شروع کے، وہ جیسے حضرت ابراہیم بن ادھم تھے، اور دوسرے جو ہے نا بڑے بڑے جو گزرے ہیں وہ سارے وہ بھی صوفی تھے، اور وہ تابعین میں سے تھے، تبا تابعین میں سے تھے. وہ سارے وہ اسلامی شریعت کو فالو کرتے تھے، اور وہ لوگ جو ہے پورے دنیا میں ٹریول کرتے تھے اور ایسی ایسی جگہ پہ جاتے تھے جو کفرستان تھا، اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو جو ہے تربیت دیتے تھے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے، اور ان کو اسلام کا پیغام یونیورسل جو ہے وہ دیتے تھے. مگر جو ابھی کے جو صوفیہ اکرام ہیں یا صوفیہ ہیں، جو بھی اکرام کہنا تو غلط ہے، مگر جو صوفیہ ہیں زیادہ تر وہ جو ہے ان بڑے اکابر جو تھے، جیسے خواجہ معین الدین چشتی ہو گئے، یا اور دوسرے جو بڑے ابراہیم بن ادھم، یا اور دوسرے جو بڑے جو تھے ان کے فالوورز، یا عبد القادر جیلانی جو ایک بہت بڑے جو ہے نا صوفی تھے، ان کے جو ڈسینڈنٹ جو ہیں انہوں نے جو ہے مزارات بنا کے وہ بیٹھ گئے، اور دنیا بنانے کے چکر کے اندر الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے، نئی نئی جو انہوں نے جو ہے اختراعیں کرنے لگے، بدعتیں اس کے اندر جو ہے دین میں شامل کر دی. تو وہ لوگ غلط ہیں. مگر اس کی وجہ سے سب کو خراب کر دینا، سب کو برا کہہ دینا، سب کو جھٹلا دینا، یہ چیز غلط ہے. جیسے اگر کوئی ایک مسلمان جو ہے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ سارے مسلمانوں کو بولو گے کہ سارے مسلمان غلط ہیں. تو اسی طرح سے اگر یہ میجورٹی ابھی جو صوفی ہیں جو قبروں کے مجاور بن کے بیٹھ گئے ہیں، اور قبروں کے پجاری بن کے بیٹھ گئے ہیں، اور لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں تعویذ گنڈا اور اس قسم کی چیزیں کر کے، تو ان کے افعال کی وجہ سے جو جو نیک لوگ گزرے ہیں صوفی، جیسے غوث اعظم جس کو بولتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، ایک بہت بڑے وہ تھے. اور جیسے ترکوں میں جو تھے وہ احمد یساوی تھے. احمد یساوی جنہوں نے جو ہے ترکوں کے اندر جو کافر تھے میجورٹی، ان کے اندر اسلام پھیلایا اور لوگ مسلمان ہوئے. تو یہ سب ایک بڑے بڑے وہ تھے، اکابر تھے، اور صوفی تھے اور مسلمان تھے. تو صوفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک الگ کوئی دین یا یہ ہو گیا. تو اب اگر جس طرح حنفی، مالکی، شافعی اور یہ دوسرے جورسٹ ہیں، اگر یہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، تو اس کا مطلب اگر ایک کسی اس کی رائے سے اگر مختلف رائے ہے، تو آپ اس کو یہ ہے کہ بولیں گے ٹھیک ہے جو آپ لے رہے ہو وہ آپ کی مرضی ہے، اگر جو آپ صحیح سمجھ رہے ہو. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. مگر جو صوفی کی جو بات ہو رہی ہے، تو جو ارلی جتنے بھی صوفیہ اکرام تھے، معین الدین چشتی تھے، حمید الدین ناگوری تھے، علی حجویری تھے، تو ان لوگوں نے ہندوستان کے اندر اسلام پھیلایا ہے. ابھی ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں وہاں کا تقریباً 700 ملین ہے، اور یہ ان لوگوں کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں سارے کے سارے. اب اگر وہ ان کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتے تو کیا وہ جو لشکر آئے تھے ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر جو آج کے لیے کہا جاتا ہے کہ صوفی اسلام غلط اسلام ہے، شرک پہ مبنی ہے، تو اس کے بارے میں پھر کیا خیال ہے آپ اس کا؟ کا اسی طرح سے ہے جیسے حنفی مسلک کے اندر اب جو ڈیوائیڈ ہو کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی اختراعیں کر کے اپنے حلوے مانڈے کے چکر میں کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، تو کوئی ابھی جیسے نئی آپ اگر دیکھ لیں ہری پگڑی والے دعوت اسلامی والے ہو گئے. ابھی ریسنٹلی جیسے مثال ہے کہ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جیسے اذان سے پہلے درود پڑھنا جو ہے یا سلام پڑھنا جو ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے فرض کی طرح ہے. ایک بدعت ہے، ایک اختراع ہے. تو یہ تو ایوالو کر کے اب جو بدعتیں ڈال رہے ہیں، نئی چیزیں کر رہا ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، چاہے وہ شافعی ہوں، چاہے وہ مالکی ہوں، یا چاہے وہ حنفی ہوں. اسی طرح صوفی جو تھے، جو ایکچوئل جو تھے، وہ سارے کے سارے وہی اس کو فالو کرتے تھے. جیسے عبد القادر جیلانی تھے، تو وہ کون تھے؟ وہ حنفی فقہ کو فالو کرتے تھے، اور دوسروں سے بھی انسپائر تھے. ان کی جو صحیح بات لگتی تھی جیسے امام شافعی کی یا اور کسی کی، تو ان کی بات بھی وہ لیتے تھے. اسی طرح اور دوسرے شاہ ولی اللہ جو انڈیا کے اندر تھے، تو وہ حنفی تھے، مگر امام شافعی کی بھی چیزیں جو ہے نا وہ جو ان کی جو ایکسپلینیشن تھی ان کو اڈاپٹ کرتے تھے.
So simple as that. جزاک اللہ خیر.